انبیاء کے صبر کو جانچتے تھے کہ ان میں کتنا صبر ہے. جی ہاں، یہ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو پرکھنے کے لیے ان کے ساتھ زید بن ثعلبہ نے زیادتی کی، ان کے گریبان پکڑا، ان کو دھکا دیا، اپنے حق کا مطالبہ کیا. 3 دن پہلے حق کا مطالبہ کیا، 3 دن باقی تھا قرض کی ادائیگی. تو پوچھا کہ تم نے کیوں کیا ہے یہ؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ واقعی نبی ہے یا نہیں ہے، نبی ہے یا نبی نہیں ہے، یہ جانچنے کے لیے میں نہیں کیا. اس نے ایک حکم یہ فرمایا. اگلا حکم یہ فرمایا کہ آپس کی اجتماعیت کے لیے، اللہ کی نصرت کے لیے، وہ آپس کی اجتماعیت کے، اللہ کی نصرت کے لیے سب سے بنیادی چیز مشورہ ہے. مشورے کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ پورے ملک، پورے علاقے کے، ہر علاقے کے ذمہ داروں کا براہ راست تعلق اپنے مرکزی مقام سے ہونا چاہیے. ہر مسجد کا، ہر محلے کا، ہر حلقے کا، ہر شہر کا تعلق اپنے ملک کے مرکز سے ہونا چاہیے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کے صفحے اول کے لوگ وہ جتنا تعلق اپنے مرکزی مقام میزبانی سے رکھیں گے، اس سے پورے ملک کا کام ایک رخ پر اور آپس کی اجتماعیت کے ساتھ چلے گا. یہ بہت ضروری ہے. اپنے علاقے میں رہ کر کام کرنا، اور یہ سمجھنا کہ ہاں ہم تو کام کر ہی رہے ہیں، کہ نہیں، کام کے لیے ضروری ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ جڑا رہے. مقتدی امام کے ساتھ جڑا رہے. جی ہاں، جہاں اس کی امام کا اطلاع ختم ہو جائے گی وہاں جماعت سے الگ ہو جائے گا. اجتماعیت ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی چیز وہ مشورہ، اور سب سے اجتماعی عمل مشورہ ہے. اور مشورہ بھی قرآن نے نماز کے ساتھ بیان کیا ہے. یہ عجیب بات ہے. زکوٰۃ کا، جہاد کا، روزے کا، حج کا کوئی ذکر نہیں ہے. اللہ نے 2 چیزوں کو جمع کیا ہے، نماز اور مشورہ. یہاں زکوٰۃ کا، جہاد کا، روزے کا، حج کا ذکر نہیں ہے. الذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم. نماز اور مشورہ. میں نے غور کیا کہ یہ نماز اور مشورے کو کیوں جمع کیا ہے. نماز اسلام کا رکن ہے، مشورہ دعوت کا رکن ہے. مشورہ دعوت کا کام ہے، یہ رکن ہے. جس طرح نماز اسلام کا رکن ہے. نماز کے بغیر کوئی خیر نہیں، مشورے کے بغیر بھی کوئی خیر نہیں. مشورہ ایک نماز کی طرح اجتماعی کام ہے کہ اپنی دکان، اپنا مکان، اپنا کارخانہ، اپنی وزارت، صدارت، سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں آؤ نماز کے لیے. اسی طرح مشورہ ہے کہ اپنے سارے کاروبار، اپنی ساری ضروریات، اپنے سارے تقاضے دبا کر مشورے میں آؤ. کوئی آدمی اگر رائے دے رہا ہے بازار سے تو یہ بازار کی رائے ہے، مشورے کی رائے نہیں ہے. اس لیے کہ جو آدمی جس ماحول میں ہوتا ہے اس پر اس ماحول کے تقاضے غالب ہوتے ہیں. ماحول کے تقاضے غالب ہوتے ہیں. میں ذرا مثال دیتا ہوں. مثال تو ذرا بڑی مثال ہے مگر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ سننے کے لیے بیت الخلاء میں جا رہے تھے، کوئی خبر سنا دی اچانک. ہاں، ذہن ان کا اس خبر کی وجہ سے ایسا الجھ گیا کہ وہ اس سنجے کا تقاضا پورا نہیں کر سکتے. کا مزاج ہوتا ہے. تو یہ اصولی بات ہے کہ کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے، کوئی آدمی سنجے کے لیے جا رہا ہے، تو پہلے اس کو ان 2 کاموں سے فائدہ ہونے کا پھر خبر کرنا. اصول ہے. سلیم نے یہ کیا تھا کہ اپنے میاں کو کھانا کھلایا، صحبت کرائی، اور سب کچھ کرنے کے بعد خبر کی کہ ہمارے بچہ کا انتقال ہو گیا. میں مثال کے طور پر کہتا ہوں تاکہ یہ بچے کی انتقال کی خبر سے کھانا اور ضروریات میں پریشان نہ ہو جانے. ہاں، یعنی مثال دی ہے
اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو آدمی کام کے ماحول میں نہیں ہے وہ بازار سے پھول کر رائے دے رہا ہے کہ ہاں بھائی میں تو یہاں تجارت میں آج کام بہت ہے دکان میں، آج 10 کام زیادہ تھا، میں تو یہاں سے ہوں مشورہ میں، باقی میری رائے یہ ہے. ہاں موبائل سے مشورے. میں کہہ رہا کہ نماز کی طرح مسجد کا عمل ہے مشورہ اجتماعی، اور یہ دکان میں بیٹھ کے رائے دے رہا ہے کہ میری رائے یہ ہے، اور رائے ڈالو تو ناراض ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم سے پوچھا نہیں. اصولی بات یہ ہے کہ رائے دینے کے لیے اس طرح مشورے میں آؤ جس طرح امام کو لقمہ دینے کے لیے اس نماز میں شریک ہونا ضروری ہے. ہماری بات سمجھیں. امام بھول گیا، امام بھول گیا. ایک حافظ صاحب مسجد سے باہر سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا بھائی امام خاموش ہے، وہ اٹک گیا تو انہوں نے کھڑکی کے باہر سے لقمہ دے دیا امام کو. اور امام نے کیا کیا کہ امام نے کی بات لے لی کہ ٹھیک ہے، تو نماز سب کی نماز فاسد ہو جائے. سب کی نماز فاسد. کیوں؟ آپ اگر لقمہ دے رہے تھے تو آپ مسجد میں داخل ہوتے، نماز میں شریک ہوتے، پھر لقمہ دے دیتے. خارج صلاۃ کا لقمہ ہے، فاسد ہے نماز کے لیے. اچھا نہ دو تو ناراض کہ ہماری بات نہیں سنتے، ہم رائے دیتے ہیں سنتے نہیں ہیں. بھائی آپ کی رائے تو جب سنیں جب آپ گشت میں ہوں، آپ تعلیم میں ہوں، آپ مشورے میں ہوں، آپ سامنے چلے لگائیں، خروج کریں، تقاضوں پر چلیں، تو آپ کی رائے نہیں. ایک آدمی نہ رکوع میں، نہ سجدے میں، نہ قوم میں، نہ قاعدے میں، نہ قیام میں، نہ اس نے تکبیر تحریمہ کی، نہ نماز میں شریک ہو رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ امام غلط پڑھ گیا ہے، میری بات نہیں سن رہا. کہ امام غلطی ہوگی امام سے ٹھیک ہے، لیکن آپ امام کو لقمہ کہاں دیں گے؟ بازار سے نہیں، نماز میں شریک ہو کر دیں گے. یہ میں بتانا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ نماز مسجد کی ایک ہوتی ہے. یہ میری بات یاد رکھیے کہ نماز مسجد کی ایک ہوتی ہے. مسجد میں دو نمازیں نہیں ہو سکتی، مسجد میں دو نمازیں نہیں ہو سکتی. کیوں؟ سارے مسلمانوں کو جمع ہو کر نماز پڑھنی چاہیے ایک وقت. اگر یہ ہو جائے کہ بھائی جو جب آئے مسجد میں جماعت کر لے تو پھر اجتماعی عمل نہیں رہا. تمام مسلمانوں کو مشرکین کے درمیان سے 5 مرتبہ نکل کر مسجد میں آنا یہ ایک وقت میں اجتماعی طور پر تھا تاکہ 5 مرتبہ مسلمان کافروں سے الگ ہو کر جمع ہوں، معلوم ہو کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلمان. یہ مقصد تھا جماعت کی نماز کا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مسجد کی نماز ایک ہے. اگر کوئی بعد میں آتا ہے تو باہر نماز پڑھے گا، مسجد کے اندر نہیں. ایسا ہی ہے نا. اگر 100 آدمی آ جائے تو باہر نماز پڑھیں گے، مسجد میں ایک نماز، مسجد میں ایک نماز. مسجد اب جو بعد میں آئے وہ باہر جماعت کریں مسجد سے، مسجد کے اندر نہیں. اصول ہے کیونکہ مسجد کی نماز ایک ہے. بس میں کرتا ہوں کہ ایسے ہی مشورہ بھی ایک ہے. ہمارے یہاں تو مشورہ کا کوئی تصور نہیں ہے. ہاں جو مشورے میں آنی رہے ان کو لانے کی کوشش کرو، سمجھاؤ پیار سے، محبت سے، غلط فہمی دور کرو تو کوئی فائدہ نہیں. ساتھیوں کو لے کے چلو. تو میں نے اس کا مشورہ ایک ہے، اور یہ مشورہ نماز کی صورت پر ہے. 1 لاکھ آدمی اگر بغیر امام کے نماز پڑھیں، رکوع سجدہ قومہ قاعدہ جلسہ سب ساتھ کریں، تب بھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جماعت ہو رہی ہے. افراد ہے. اور اگر ایک امام ایک مقتدی، صرف 2 ہیں، دو ایک امام ایک مقتدی، لیکن ہمارے کہتے ہیں جماعت ہو رہی ہے، اسی میں شامل ہو جائے. ایک امام ہے، آ جاؤ بھائی آ جاؤ نماز پڑھو، جماعت ہو رہی ہے. اور اگر 1 لاکھ آدمی بغیر امام کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ افراد ہیں جماعت میں. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ مشورہ ایک اجتماعی عمل ہے اور نماز کی صفت پر ہے.
تمہارا فیصل تمہارے امام کی طرح ہے، بھول جائے لقمہ دے دیا، لقمہ دے دیا تمہاری ذمہ داری ادا ہو. اب امام ظالم نہیں مانتا، آپ نے لقمہ دے دیا اس کو، ہندو صحیح ہے، بس آپ اللہ کے بری ہو گئے. اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا قیامت میں کہ آپ نے نماز صحیح کیوں نہیں کروائی، یہ نہیں. آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی کہ آپ نے لقمہ دے دیا، آپ نے مشورے میں رائے دے دی، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اپنی بات کو منوانے کے لیے لڑنا کہ نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، یہ جب ہو سکتا ہے جب خدا نہ کرے کوئی تمہیں کفر کرنے کو اور نماز چھوڑنے کا حکم کرے تو ان سے لڑنے کا حکم ہے کہ ان سے لڑو. تو وہاں تک اطاعت ہے اجتماعیت کے لیے جہاں تک تمہیں کفر کا حکم نہ کیا جائے. جہاں کفر کا حکم کیا جائے وہاں اطاعت نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ آپس میں مشورہ، باہمی امور میں مشورہ کرو آپس میں. نبی کو حکم ہے کہ آپ اس سے رائے لیجیے، اس سے مشورہ کیجیے، نبی کو حکم ہے. اور فرمایا اذا عزمت، جب آپ فیصلہ کر لیں کسی چیز کا تو ایمان والوں کو سب کو اس پر قدم اٹھانا چاہیے. یہ فرمایا کرتے رائے پر اصرار مت کرو کہ بھائی ہمیں تو ہماری رائے تو یہی ہے، ایسا نہیں، بلکہ رائے دینے کے بعد جو بات طے ہو جائے اس پر سارے ساتھی مجتمع ہو جائیں. احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینے میں کے لڑیں، صحابہ کی رائے یہ تھی کہ باہر مل کے لڑیں. جب آپ باہر نکلنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، باہر نکلنے لگے، عبداللہ بن ابی نے کہا کہ نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. کیوں؟ چلو کہ نہیں ہماری رائے پر فیصلہ نہیں ہوا اس لیے ہم ساتھ نہیں دیں گے. تو 300 آدمیوں کو دے کر عبداللہ بن ابی پھر گیا مدینے. یہ قصہ ہے. 700 صحابہ نکلے، 3000 مشرکین پر 700 صحابہ غالب آ گئے. پتہ ہو گیا. لیکن ساتھ چلنے والوں میں صرف 40 صحابہ، انہوں نے ایک علاقے میں جبل رمات پر اپنے امیر اپنے ذمہ دار کی بات کی نافرمانی کی. جو کہا جاتا نا ہدایت میں کہ جس نے امیر کی اطاعت کی، اس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی، یہ سلسلہ ہے. بالکل احد کے میدان میں یہی ہوا کہ عبداللہ بن جبیر کے پاس 50 آدمی تھے اور یہ 50 پر امیر تھے. آپ نے فرمایا کہ ان 50 کو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، ان پر ایک ذمہ دار بنایا تاکہ ساتھی بکھر نہ جائیں. ایک امیر بنایا جماعت پر تاکہ ساتھی بکھر نہ جائیں. فتح ہو گئی، یہ اپنی جگہ جمع رہے. جب مشرکین بھاگ گئے تو صحابہ کرام مال غنیمت سمیٹنے میں لگے. انہیں خیال ہوا کہ بھئی اب تو فتح ہو چکی ہے، مال غنیمت تقسیم، مال غنیمت سب لوٹ رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. امیر صاحب اجازت دیجیے ہم بھی اترے نیچے. کہا کہ نہیں بھائی مجھے اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، میں نہیں آپ کو اجازت دوں. کہا نہیں امیر صاحب اجازت دیجیے ورنہ ہم جا رہے ہیں. نہیں اجازت نہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر فتح ہو جائے اور ہمارا غنیمت سمیٹ رہے تب بھی یہاں سے مت ہٹنا، اور اگر شکست ہو جائے اور آسمان کے پرندے اتر کر ہمارے جسموں سے گوشت اور بوٹیاں کھا رہے ہوں تب بھی ان کو اڑانے کے لیے یہاں سے مت ہٹنا. اتنا سخت حکم یہ دونوں حالتوں میں فتح میں بھی شکست نہیں، یہاں سے مت ہٹنا. لیکن وہی ہوا کہ فتح ہوئی. فتح کے بعد یہ 40 صحابہ اس پہاڑ سے نیچے اتر آئے مال غنیمت کی فضیلت کی اور مال غنیمت کے لینے کے لیے. ادھر سے یہ ہٹے، ادھر سے مشرکین نے دوبارہ حملہ کیا. یعنی صرف صحابہ میں سے
5% صحابہ نے نافرمانی کی اور 100% صحابہ کو زخم آئے، 100% صحابہ کو حالات آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کا دان بھی ٹوٹا، اس میں جو بھی حالات آئے سب مشہور قصہ ہے اس کا۔ سب کہہ کر ہوا کہ ایک علاقے والوں نے کہا جی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، تو یہ نہیں کہ اس علاقے میں جو علاقہ والے نہیں مان رہے وہاں حالات آتے ہیں۔ پورا احد کا میدان 100% مسلمان ان حالات میں پھنسے، صرف 5% مسلمانوں کی نافرمانی کی وجہ سے، کیونکہ دشمن وہاں سے آیا جہاں اطاعت ختم ہوئی۔ اب یہ میں احساس کرنا چاہتا ہوں، دشمن کہاں سے آیا؟ دشمن وہاں سے آیا جب رومات سے یہ مشرکین کا لشکر داخل ہوا اور 10 رہ گئے تھے مسلمان اوپر حضرت کے ساتھ، 40 نیچے اتر گئے تھے، 10 رہ گئے تھے۔ 10 کو سب کو شہید کیا، انہیں ختم کیا اور یہاں سے دشمن داخل ہوا۔ وہ سارا میدان جو مسلمان کے ہاتھ میں آ چکا تھا، مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، میدان اپنے ہاتھ میں آ چکا تھا، مشرکین بھاگ گئے تھے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے دشمن پلٹ کر آیا۔ کتنی واضح بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپس کی اجتماعیت کے ساتھ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، اپنے آپ کو مشرف کو عمل بناتے ہوئے، میں آپ سے پھر درخواست کروں کہ آپ حضرات زائد سے زائد وقت اپنے مرکزی مقام پر دیں اور وہاں مرکزی مشورے سے آپ کے پرانے حضرات مستقل نظام الدین آتے رہیں، مستقل نظام الدین آتے رہیں، تاکہ آپ کے ملک کا اور آپ کے اس پورے علاقے کا، پورے بر اعظم کا ایک عملی تعلق نظام الدین کے ساتھ رہے۔ کریں گے انشاءاللہ، قبول فرمائے۔ جی جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت جی نحن من شيكاغو وكثير من الجماعات التي تأتينا من هنا من إنجلند كلها تأتي يتكلمون اللغة الأردو. نحن نريد جماعة مختلطة فيها العرب، فيها المغاربة، الجزائريين، هم موجودين عندهم جوازات. بأي منطقة؟ من شيكاغو. نحن نريد جماعات من هنا تأتينا مختلطة. طيب شوي نرجع إن شاء الله. دوستوں عزیزوں بزرگوں، بیعت ہونا بھی کوئی شوق پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت سے ایک عہد کرنے کا نام ہے۔ اور اللہ نے اس بیعت کو قرآن میں بیع کہا ہے، کوئی چیز خریدنا ہے بیچنا ہے، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ بیعت کا اصل مقصد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا ان اللہ اشتری بالمؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت مومن کے جان و مال کو جنت کے عوض دے چکے ہیں۔ اس لیے اس بات کا دل سے عزم کریں کہ انشاءاللہ موت تک اجتماعیت کے ساتھ اور اتباع سنت کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو دین اور دین کی دعوت پر قائم کرنا۔ صحابہ کرام کی بیعت کے مقاصد کو بھی سمجھنا چاہیے۔ صحابہ بیعت کیوں ہوا کرتے ہیں؟ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر عہد کیا تھا کہ ہم موت تک دین اور دین کی دعوت کو نہیں چھوڑیں۔ صحابہ کی بیعت کے مقاصد میں اللہ کے دین کے لیے اپنے وطنوں کا چھوڑنا، اللہ کے دین کی نصرت کرنا، اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، ہر حال میں سننا اور ماننا، دل چاہے یا نہ چاہے، تنگی ہو یا فراخی ہو، یہ صحابہ کرام کی بیعت کے مقاصد ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیعت فرما رہے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں تمام کام تو کروں گا لیکن دو کام نہیں کروں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا اور دین کی محنت نہیں کروں گا۔ آپ نے بیعت کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا اور یہ فرمایا